السلام علیکم حیات بھائی، خیریت سے ہیں؟ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ خیریت ہے۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو سر، خدا مند مطالعہ آپ کو جزائے خیر دے، کال کرنے کا شکریہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد کافی حیات دنوں نام سے ہے؟ میں آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش جی بالکل، حیات نام ہے میرا۔ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو عزت دے، حکم کریں حیات بھائی۔ کافی دنوں سے میں کوشش کر رہا تھا آپ سے بات کروں، تو پھر یعنی کہ کچھ وقت نہیں نکل رہا تھا، تو پھر آپ کی کچھ ویڈیوز سنی ہے میں نے، دیکھی ہیں، کافی مجھے پسند آیا، یعنی کہ آپ کا ایک جو طریقہ اور آپ کا لہجہ بھی مجھے کافی پسند آیا ہے۔ بہت سارے یہاں پر ہمارے اپنے بھی بہت سارے علماء حضرات ہیں، اور بھی مختلف لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں، تو ایک دو سوال کرنے کے بعد نہ وہ غصہ ہو جاتے ہیں، اور کافی جس کو کہتے ہیں کہ پھر نہ کچھ پوچھنے کا ہی دل نہیں کرتا، صحیح، چاہے بندہ مطمئن ہو یا نہ ہو، تو بس وہیں پہ نا گفتگو ختم کرنی پڑتی ہے۔ تو صحیح میں نے فرمایا۔ آپ کو سنا، یعنی کہ یہ کچھ دنوں سے میں سن رہا ہوں آپ کو، تو آپ کافی تحمل مزاجی سے یعنی کہ جواب دیتے ہیں، اور پورا مطمئن کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو اس جزائے خیر وجہ دے۔ سے میں آپ سے کوشش کی، یعنی کہ تو یہ کچھ دن پہلے میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر آپ بتا رہے تھے یعنی کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے نور سے پیدا کیا، یعنی کہ جیسے ہمارے یہاں یہ بریلوی حضرات ہے، بریلوی مسلک کے، تو وہ بولتے ہیں کہ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ پھر آپ نے بتایا کہ حضرت علی علیہ السلام ان کو بھی اللہ نے نور سے پیدا کیا، تو یہ یعنی کہ نور سے پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ کس لحاظ سے یعنی کہ آپ اس کا یہ بیان مطلب کرتے ہیں؟ دیکھیں، یعنی جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جس مادے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، وہ ایک بہت ہی جی اعلیٰ، بالکل، پاک اور مقدس ہے۔ نور، ایک نور تو ہم لائٹ کو کہتے ہیں، جو لائٹ ہوتا ہے نا، سورج کا لائٹ ہے یا مثلا راک کا لائٹ ہے، یہاں پہ جس لائٹ کی بات ہو رہی ہے وہ اس طرح کی لائٹ نہیں ہے۔ یہ لائٹ جو کہا جا رہا ہے، اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ لیکن جو بھی ہے کیسے، یہ، کس طرح؟ ہاں، یہ جو ہے بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی مقدس اور بہت ہی پاک اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ خود نور ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور عظمت سے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو خلق کیا ہے۔ تو اس کی زیادہ دیکھیں، اس کی زیادہ ایکسپلینیشن احادیث روایات میں نہیں ہے، اور میں اپنے آپ سے نکتے جو لوگ بناتے ہیں نا، نکتے بنا کر وہ ادھر ادھر پیش کرتے ہیں، میں اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتا، اپنی طرف سے میں تعویل نظریہ پیش کروں۔ ہاں بالکل ہاں، تو حدیث میں بالکل، یہی ہے۔ لوگ نا یہ کچھ انوکھی سی ہم، بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہم، ہر واقعے کے اندر، ہر قصے کے اندر کچھ انوکھا ملے، اور جیسے یہ خطیب حضرات بھی کرتے ہیں، تو بس وہ انوکھی بات، یعنی کہ چاہے وہ کتنی کمزور بھی ہو، بس وہ نہ کچھ خاص بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بالکل بالکل۔ بس جو کسی اور نے نہ بتایا اور بس وہ میں بتاؤں۔ ایک منٹ میں آپ کو ایک حدیث دکھا دوں، امام مسلم میں، یہ ایک بہت بڑے محدث ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے، ان کا نام ہے حافظ ابن عساکر دمشقی الشافعی۔ ان کا کتاب ہے تاریخ مدینہ دمشق، اچھا، جو بہت ہی معروف مشہور کتاب ہے۔ یہ ان کا کتاب ہے تاریخ مدینہ دمشق، یہ صحیح کوئی صحیح، 60-65 مجلدات پر ہے، یہ بہت ہی وسیع ہے، اور اس میں بہت زیادہ احادیث ہیں۔ اچھا، اچھا، یہ اس کی جلد نمبر صحیح صحیح، 42 ہے، اس کا جلد نمبر ہے 42۔ اچھا، جلد نمبر 42 ہے، اچھا، یہ سن 1996 میں چھپی ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ لے کے چلتا ہوں، اس میں صفحہ نمبر 67 پہ ملاحظہ فرمائیے، وہاں پہ اس نے 2 اسانید کے ساتھ روایت کی ہے، یہ ایک سند ہے اور دوسرا سند۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے کہ پہلا اکرمہ سے روایت کرتے ہیں، پہلا جو سند ہے اکرمہ عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خلق اللہ قضیبا من نور قبل ان یخلق اللہ الدنیا ب40,000 عام۔ اللہ تعالیٰ نے، صحیح، قضیب بولتے ہیں ایک ستون کو، کالم کو بولتے ہیں، ایک عمود کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک صحیح، عمود نور کا بنا دیا، اس سے پہلے کہ دنیا کو بنا دے 40,000 سال پہلے اس بنایا تھا۔ فجعلہ امام العرش، اس کو عرش کے سامنے رکھا ہے، حتی کان اول مبعثی، جب تک کہ میرے مبعث کا ٹائم آیا ہے۔
فشق منه نصفا فخلق منه نبيكم والنصف الآخر علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو اس وقت نبی صلی اللہ تعالیٰ نے اس نور کے اس کالم کو دو شق کیا ہے. نصف اس کا آپ کا نبی ہے اور دوسرا نصف اس کا کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام. اچھا دوسرا حدیث میں دیکھ لیں، یہاں پر زادان سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سمعت حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول، میں نے سنا کہ میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے كنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ مطیعا یسبح اللہ ذلك النور ويقدسه قبل ان يخلق آدم ب14,000 عام. میں اور علی علیہ السلام نور تھے اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تھے، اور وہ نور اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں اور تقدیس میں مشغول تھی اس سے پہلے کہ آدم کو بنایا جائے 14,000 سال پہلے آدم سے. فلما خلق اللہ آدم رکز ذلك النور فی صلب، جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلق کیا ہے تو اس نور کو آدم کے صلب میں رکھا ہے. فلم نزل فی شیء واحد حتی افترقنا فی صلب عبد المطلب فجزء انا وجزء علی. تو ہم ہمیشہ ساتھ ہی تھے میں اور علی علیہ السلام، جب کہ عبد المطلب علیہ السلام کے صلب میں آئے تو پھر وہ میں صلب حضرت عبداللہ علیہ السلام میں چلا گیا اور علی علیہ السلام صلب حضرت ابو طالب علیہ السلام میں چلے گئے. یہ روایات ہیں کہ جو آپ لوگوں کے کتب میں، ہمارے کتب میں اس کے روایات بہت زیادہ ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے اس کے روایات بہت زیادہ ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی خلقت جو ہے نور سے ہے. جی سر، کوئی اور سوال ہے؟ السلام علیکم راجہ صاحب، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا احسان، خدا کی کروڑوں اربوں رحمتیں ہوں آپ پہ، آپ کے والدین پہ، آپ کے خاندان پہ. تھینک یو سر، آپ پہ بھی ہوں انشاءاللہ، آپ کے والدین پہ بھی ہوں. تھینک یو سر. آمین. اچھا حسن بھائی، میں اس ٹاپک پہ بڑی کوشش کرتا ہوں کم سے کم بات کروں، لیکن مجبوری ہے، کرنی پڑتی ہے، کیونکہ کوئی اور نہیں کرتا پھر مجھے ہی کرنی پڑتی ہے بات. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے آپ کے اور ہمارے محترم ہیں نقوی صاحب مسلسل وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں جن میں انتہائی نازیبا قسم کے الفاظ استعمال وہ کر رہے ہیں، اور انہیں شاید اس چیز کی زیادہ تکلیف ہے کہ آپ انہیں اہمیت نہیں دیتے. وہ 50 ویڈیوز بناتے ہیں آپ ایک میں ان کا نام بھی نہیں لیتے، تو وہ انہیں تھوڑی سی ہوتی ہے اس چیز کی. چھوڑیں ان کو بھائی، چھوڑ دیں بھائی. دیکھیں ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کا دیکھیں، اگر غالی میری تعریف کریں تو یا میرے سے اختلاف نہ رکھیں، وہ تو پھر مجھ میں کوئی اشکال ہوگا نا. دنیا کے جو بدترین کافر ہوتے ہیں غالی، اور وہ بھی جاہل قسم، سب سے جو جاہل قسم کے غالی ہیں جن کو قرآن بھی نہیں پڑھنا تھا. بعض غالی ہوتے ہیں ہاں، تو اس لیے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں جن کی مخالفت اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم صحیح راستے پر ہیں. جی سر. جی، اس میں یہ ہے کہ آپ کا تو یہ حسن ظرف ہے، لیکن یہ ہے کہ میں کوئی جو بندہ ہے بالکل اپنے آپ کو بہت بڑا کسی بھی سیدوں کا یا کسی بھی طبقے کا نمائندہ سمجھ کے دوسرے بندے پہ تنقید شروع کر دے تو اس پہ تو پھر میں بات کروں گا. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیدوں کے بہت جو ہے عزت کرنے والے ہیں، اور اسی مسئلے پہ وہ آپ سے اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اللہ یاری صاحب حرمت سادات کے خلاف ہیں، یہ وہ اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں. تو اگر آپ مجھے بس 2-4 منٹ دیں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں یہ سیدوں کی کتنی تعظیم کرتے ہیں. تو اس پہ سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا انہوں نے ایک جو کلچر بنا لیا ہے گالی گلوچ والا، تو اس کا تھوڑا سا میں جواب دے دوں کہ یہ گالی کیوں دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے ایک نامور راکر ہے سید ذریعت عمران شرازی. آپ کیونکہ پاکستان کے پنجاب کے ذاکرین سے ناواقف ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ پاکستان کے نامور راکر ہے سید ذریعت عمران شرازی صاحب، اور بڑا یہ مقام ہے اور بڑی عزت ہے اللہ نے انہیں دی ہوئی ہے، پنجتن پاک نے دی ہے، بہت اچھا یہ ذکر کرتے ہیں. انہوں نے کچھ عرصہ پہلے زرد نقوی صاحب نے ان کے خلاف ایک ویڈیو بنائی تھی، اور انہیں اور ان کی والدہ کو انتہائی تنقید کا نشانہ بنایا، اور تقریباً گالم گلوچ کی ایک سید زادی پہ اور ایک
جو ہے کیا اس کا نام ہے, اتنا نام والا بندہ, تو انہیں گالیاں دی, تو ان کا جواب انہوں نے دیا تھا انہیں کہ انہوں نے کیا ان کے بارے میں کہا. میں ایک سیکنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں. آج میری زبان کھلتی پئی ہے تو میں بالکل اس کو جواب دے پیا دینا. میں سن لگا سا, میں ہوں پہ چپ رہا شاہ جی. یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ لوگ بہت کمنٹ کر رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا, بغیر ثبوت کے آپ آ جاتے ہیں. تو میں ایک سیکنڈ یہ آپ کو سنا دیتا ہوں. شاید میرے پاس یہ آپشن نہیں ہے فرنٹ کیمرے والا, آج ہوتا بہرحال اگر سن لیں تو. اس میں اس کا وجہ سے دس یہ جو آپ کو تو نہیں سمجھ آئے گی, جو پنجابی بولتے ہیں آپ کے لوگ وہ نہیں سمجھ بہت آ جائے سانگ اس کی سمجھ آتی ہے جی, آسان پنجابی. میرا کردار دیکھیں, میرے گھر میں دیکھیں, میرے خاندان میں. بات بندے آدن بھائی انہیں کے داخلہ کے دیتا ہے, میرے کو پوچھ میں کہ ازاداری سے نہیں لائے. میں آج کھڑا لاہور میں رہنا, میں کرایہ مکان پر. امام حسین علیہ السلام دی میں قبر شاہ جی. آج میری زبان کھلتی پئی ہے تو میں بالکل اس کو جواب دے پیا دینا. میں اور تشہد چو علی ولی اللہ پڑھتا, جیڑا نہ پڑھتا ہوئے تشہد چو کتے دا پتر. آج میں پیغام پہ دینا اور زرق نقوی حرام زادے. آج میری زبان کھلتی پئی ہے تو میں بالکل اس کو. یہ ان کے الفاظ ہیں, میرے نہیں ہیں. انہوں نے انہیں کیا کہا ہے آپ نے بھی سن لیا ہے, باقی جو لوگ بعد میں ویڈیو سنیں گے انہوں نے بھی سن لیا ہے. تو انہوں نے کیا انہیں کہا ہے, اور اس کے بعد اسی ان کی تائید جو کرنے والے ہیں وہ میں نہیں ہوں, کوئی عام بندہ نہیں ہے. وہ ہیں جناب آصف رضا علوی صاحب, جو پاکستان کا بہت بڑا نام ہے. انہوں نے ان کی تائید نہ صرف تائید کی ہے بلکہ زرق نقوی صاحب کے بارے میں ان کی بھی ذرا تھوڑی سی رائے سن لیں. فیصلہ وقت کے امام پہ چھوڑیں, انشاءاللہ نیام میں ذوالفقار جب نکلے گی تو پھر ہر اس شخص کی گردن پہ چلے گی جس نے سادات کو کسی بھی دور میں تکلیف دی ہے. بابا جی کی صحت و سلامتی کے لیے. اور یہ تو میں نے بہت مختصر سے دکھایا, ویڈیو کا لنک میں کمنٹس میں دے رہا ہوں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ لوگوں کو برا کہتے ہیں انہیں لوگ خود کس ناموں سے یاد کر رہے ہیں. یہ لفظ میں نے تو نہیں کہا نا, اور اس کی تعریف کون کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد میں مزید آپ کو دکھاتا, ٹائم نہیں ہے, کہ آخر میں جتنے بھی سادات ممنین تھے وہ انہوں نے بھی تعریف کی ہے کہ یہ جو لفظ کا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. پھر مزید اگر کسی کو ثبوت چاہیے تو وہ یہ کمنٹس دیکھ سکتا ہے. 631 کمنٹس ہیں اس میں, کہ اس میں انہیں کس نام سے یاد کیا گیا. ایک تو یہ بات ہے. تو دوسری بات یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک آپ جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں, اس میں انہوں نے ایک نیا کام شروع کیا ہوا ہے جس میں یہ جماعت امیہ کے بھی لوگ ہیں کہ جب بھی کوئی بھی زرق نقوی کے خلاف یا ممتاز نقوی یا کسی بھی کوئی بھی ایسا بندہ جو ان کے خلاف بات کرے, سپوز میں ہوں یا کوئی بھی ABC ہے, آپ نے فوراً جو ہے اسے چپ کروانا ہے. یہاں پہ انہیں کہتا ہے کہ کہا گیا ہے کہ انہیں دیں اپنا کیا اس کا نام ہے, یہاں پہ 1500 2000 روپے کا آپ ڈونیٹ کریں اور آپ کا نام اوپر آئے گا. اور اس کے بعد آپ لوگ جو ہے کیا اس کا نام ہے دیکھنے میں اللہ یاری صاحب کیونکہ ساتھ ساتھ کمنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں تو انہیں لگے گا کہ یہ آپ ان کے ریگولر ویورز ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹس میں کچھ لوگ شاید مجھے گالا گلوچ کر رہے ہوں, مجھے اس چیز سے نہیں ہے. میرا یہاں آنے کا ایک ہی مقصد ہے, میں پہلے بھی یاد کر چکا ہوں, اچھا کہ مجھے کل میرے بیٹے نے کہا ہے, اس نے کہا کہ اللہ یاری صاحب کے لاکھوں سپورٹر ہیں, لاکھوں چاہنے والے ہیں, آپ اکیلے جاتے ہیں بات کرتے ہیں, وہ کیوں نہیں جاتے. تو میں نے اسے ایک جواب دیا, میں نے اسے یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے, مجھ سے باقی لاکھوں سپورٹر سے بات ہو یا نہ ہو, ٹھیک ہے, مجھ سے بات ضرور ہونی ہے. مجھ سے پاک بی بی اس چیز کا پوچھے گی کہ ایک مظلوم کی حمایت کے لیے تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے. میں کم از کم پاک بی بی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا. میں قرآن پاک سر پہ رکھ کے کہتا ہوں, ابھی آج جب میرے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا, میں نے آج امام زمانہ کے حضور اللہ کے حضور استخارہ کی ہے, جس میں واضح طور پہ مجھے اشارہ ملا ہے کہ اللہ یاری کا ساتھ دینا بالکل ٹھیک ہے. باقی یہ جو لوگ گالم گلوچ شروع کرتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ صرف 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں بھائی. راجہ صاحب اللہ آپ کو سلامتی دے, اللہ آپ کے بچوں کو سلامتی دے انشاءاللہ. ایسے دیکھیں ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں, ان کا واقعا مجھے پرواہ نہیں ہے.
یہ مجھے اچھا کہیں برا کہیں اس سے یعنی مجھے پرواہ ہی نہیں ہے. مجھے طبیعت میں کسی قسم کی یعنی کوئی خلل، کوئی خدشہ، کوئی اداسی کچھ بھی نہیں ہوتا. تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بھی بندہ آپ کو کچھ کہتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. میرے بھائی یہ اگر کوئی بڑا عالم ہوتا ہے، کوئی خطیب کچھ ہوتا تو یہ کہتے نا تو بات بنتی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ زیرو لوگ ہیں بھائی. یہ برا کہیں تو کیا ہوتا ہے ان کے برے کہنے سے؟ کچھ نہیں ہوتا. لیکن ان کی کوئی اہمیت نہیں بھائی. جو پورے قرآن میں سے صرف سورہ فاتحہ وہ بھی پتہ نہیں اس کو آتا ہے یا نہیں آتا، اتنی اس کی تعلیم ہے. اور بس کیا اس کو وہ مجھے برا کہے تو کیا ہوتا ہے؟ سو واٹ. دنیا میں 7 کروڑ لوگ ہیں، اس میں 2 چرسی بنگی اور ایک دو غالی مجھے گالی دے دیں صبح شام. میں گالیوں کا عادی ہو چکا ہوں بھائی. مجھے اتنے سالوں سے گالی دے رہا نا بڑے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. مراجع مجھے گالی دیتے ہیں، وہ کفر کے فتوے لکھتے ہیں. یہ اشیاء جو بڑے مراجع ہیں، یہ حکومت ایران خامنئی خود اپنے اسپیچ میں آ کے اس نے واضح طور پہ میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ جو تشیع امریکہ سے آتا ہے وہ اس کو ہم نہیں چاہتے. واضح طور پہ ایران میں میرے بینر لگاتے تھے لوگ. جب میرے سیٹلائٹ ٹی وی تھا نا، بہت سارے چھوٹے قصبوں گاؤں میں میرے بینر لگاتے تھے اور میرے چہرے پہ کراس لگاتے تھے کہ یہ امریکہ کا آدمی، اس کو نہ سنو. اس سے ہماری طبیعت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ لوگ اتنے چینل ہیں، سیٹلائٹ چینل ہیں عربک میں، ان کو ہماری وجہ سے سعودی عرب کو ان کو فنڈ دینا پڑا، ان کو کھولنا پڑا. یعنی سال میں ٹینز آف ملینز آف ڈالرز ان کے لیے وہ ان کو فنڈ دینا پڑا ہماری وجہ سے، ہمارے مقابلے کے لیے عربی میں اور فارسی میں. اور وہ لوگ صبح سے شام تک مجھے گالی دیتے ہیں. وہ وہاں پہ بڑے علماء ہیں، ایسے نہیں ہے ان کی طرح کہ وہ کچھ بھی نہ ہو. وہ بڑے لوگ ہیں، بڑے حافظ ہیں، مصنف ہیں، PhD والے لوگ ہیں. تو یہ تو کوئی چیز، یہ تو کیڑے مکوڑے حساب میں نہیں آتے بھائی. یہ کیا چیز ہے کہ مجھے اگر برا کہیں تو میری طبیعت کو کوئی پرواہ ہوتی ہے؟ لیکن اب ہم یہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، باقی کچھ آپ کے ساتھ کھڑا ہو نہ ہو، لاکھوں چینل والے میں سے کوئی آپ کے سامنے آ کے بیٹھے یا نہ بیٹھے، میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں انہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ آپ کو عزت. آپ مہربانی یہ کرو نا، کسی ذاکر کو ادھر لے کے آؤ مناظرے کے لیے سیدانی کے نکاح پر. ڈرتے ہیں آپ سے. وہ اچھا، یہ آیت تطہیر کے حوالے سے ایک سوال ہے. جی، آیت تطہیر کے حوالے سے ایک سوال تھا. آپ سوال چھوڑ رہے ہیں، آپ دوسروں کو باری دے دیں. اگلے ہفتے پھر آپ سوال کریں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ آپ کو عزت دے راجہ صاحب. خدا آپ کو جزائے خیر. اگلے ہفتے. تھینک یو سر، تھینک یو میرے بھائی. اللہ آپ کو عزت.